بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام انوس تھا۔ انہیں ادریس اس لیے کہتے تھے کہ ادریس کے معنی ہے درس دینے والا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمت اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کا لقب دیا گیا۔ حدیث ابو ذر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑا سی کر پہنا۔ اس سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے رہتے تھے۔ بہت ہی معتبر اسناد کے مطابق حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ مسجد سہلا حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ واضح رہے کہ مسجد سہلا عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور قیامت میں اسے مقام بلند تک پہنچائے گا، جو حضرت ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ دن میں حضرت ادریس علیہ السلام شہروں میں گھوما کرتے تھے، سیر و سیاحت کرتے تھے اور روزہ سے رہتے تھے۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے تھے، وہیں ان کی روزی ان کو مل جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مصاحبت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے۔ اس طرح سے وہ مدتوں ساتھ رہے، دن کو روزے رکھتے تھے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے تھے، لیکن وہ کہتے کہ مجھے کھانے کی طلب نہیں ہے، اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی نہ ہی وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ وہ ایک روز انگور کے باغ کے پاس سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم اس باغ سے انگور کے چند گوشے لے لیں اور شام کو اسی سے روزہ افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، اگر میں آپ کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو آپ منع کر دیتے ہیں، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہا، میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اس کا مزہ چکھاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ موت کی سختی ویسی ہے جیسا میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت چاہی۔ جب اجازت مل گئی تو تھوڑی
تھوڑی دیر کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی سانس روک لی اور پوچھا کہ موت کو کیسے پایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا بہت زیادہ شدید، اس سے کہیں زیادہ جیسے میں نے سنا تھا۔ پھر کہا ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے جہنم کے دروازے کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کہ ایک اور حاجت ہے، یعنی کہ میں بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے دروازے سے اجازت لی اور حضرت ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے تو کہا اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا۔ مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور میں نے اب موت کا مزہ چکھ لیا۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا ہوں۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔